السلام علیکم ناظرین، 40 کشمیر میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ وقف ترمیمی بل پر فائنل رپورٹ جے پی سی نے اسپیکر لوک سبھا کو کر دی پیش۔ اپوزیشن اراکین نے نہیں کی شرکت، جگدمبکا پال نے کمیٹی اراکین کا ادا کیا شکریہ۔ 3 مارچ سے جموں کشمیر اسمبلی اجلاس کا ہوگا آغاز، حکام نے کیا اعلان۔ این سی حکومت کا ہوگا پہلا بجٹ سیشن۔ جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کے لیے مرکزی بجٹ سیشن میں ہوگی پیش رفت۔ این سی نے جتائی امید، روزگار سے متعلق پالیسیاں افسوسناک۔ مظفر شاہ نے این سی حکومت پر کی کڑی تنقید۔ کولگام میں محکمہ پی ڈی ڈی ملازمین یونین کا احتجاج، مطالبات پورے کرنے حکام پر دیا زور۔ گاندربل اور سری نگر کے مضافات میں چشموں کا پانی بیکٹیریا سے آلودہ پایا گیا، عوام احتیاط سے کام لے، نل کا پانی ہی استعمال کیا جائے، حکام نے جاری کی ایڈوائزری۔ اور ڈوڈا کے جنگلات سے لاپتہ شخص کی پائی گئی مشتبہ حالت میں لاش، پولیس نے کیا مقدمہ درج، تحقیقات کا کر دیا گیا آغاز۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش خبروں کی تفصیل۔ دیگر خبروں سے قبل رخ کرتے ہیں ڈوڈا کا، جہاں مشتبہ عسکری سرگرمی دیکھی گئی، جس کے بعد فورسز کی جانب سے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ ڈوڈا کے دھرو علاقے میں مشتبہ عسکریت پسندوں کی سرگرمیاں دیکھی گئیں، جس کی فورسز کو خفیہ طور پر اطلاع ملتے ہی علاقے کا محاصرہ کرتے ہوئے عسکریت پسندوں کی تلاش کا آغاز کیا گیا۔ بھدروا، دھرو بستی اور علاقے میں پھیلے ہوئے جنگلاتی علاقے میں پولیس اور سی آر پی ایف کی جانب سے مشترکہ آپریشن شروع کیا گیا۔ علاقے کا محاصرہ کرتے ہوئے فورسز نے یہاں گاڑیوں اور راہگیروں کی بھی جامع تلاشیاں لیں۔ جنگل سے گزرنے والے راستوں پر فورسز کو چوکس کر دیا گیا۔ علاقے سے ملنے والی آخری اطلاع کے مطابق بھدروا، دھرو بستی اور جنگل کے علاقے میں تلاشی مہم جاری بتائی گئی۔ علاقے سے مزید تفصیلات کا ابھی انتظار ہے۔ وقف ترمیمی بل کے مسودے پر تجاویز و اعتراضات کا جائزہ لینے والی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے آج اسپیکر لوک سبھا کو اپنی حتمی رپورٹ پیش کر دی ہے۔ جے پی سی کے سربراہ جگدمبکا پال، نشیکانت دوبے، تیجسوی سوریا، سنجے جیسوال کے ہمراہ کمیٹی نے وقف ترمیمی بل کے مسودے پر حتمی رپورٹ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کے سپرد کی۔ واضح اپوزیشن اراکین نے اس میں شرکت نہیں کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے جے پی سی سربراہ نے کمیٹی کے تمام اراکین کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے ماہ کے دوران کمیٹی نے کئی اجلاس منعقد کیے اور ملک بھر میں سینکڑوں وفود سے ملاقاتیں کیں اور ان کی تجاویز و اعتراضات کو سنا۔ انہوں نے کہا کہ 5 ماہ کے دوران 38 اجلاس منعقد کیے گئے، اس دوران 250 وفود سے ملاقات بھی کی۔ تفصیلی غور و خوض اور مختلف معاملات کی جانچ کے بعد حتمی رپورٹ تیار کی گئی۔ جے پی سی سربراہ نے اپنی یقین کا اظہار کیا، بل غریبوں کی فلاح و بہبود کے مقصد سے پیش کیا گیا ہے اور اس کے مقاصد پورے ہوں گے۔ اپوزیشن کی اس موقع پر عدم شرکت پر کیے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے جے پی سی سربراہ نے کہا کہ سبھی اراکین کو مدعو کیا گیا تھا، لیکن سبھی کی اپنی مصروفیات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اراکین نے تمام اجلاسوں میں شرکت کی، ووٹنگ کے عمل میں بھی حصہ لیا اور حتمی مسودے کی منظوری کے موقع پر بھی وہ موجود رہے۔ خیال رہے 31 جنوری جمعہ کے روز پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن کا آغاز ہوگا۔ اس دوران جے پی سی کی رپورٹ ایوان میں ممکنہ طور پر بحث کے لیے پیش کی جائے گی۔ واضح رپورٹ میں این ڈی اے اراکین کے تمام 14 ترامیم شامل کی گئی ہیں، جبکہ اپوزیشن کی سفارشات و اعتراضات کو کمیٹی کے صدر نے خارج کر دیا۔ اپوزیشن اراکین نے رپورٹ کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ وقف ترمیمی بل کے مسودے پر جے پی سی نے اپنی حتمی رپورٹ اسپیکر لوک سبھا کے سپرد کر دی، اور تاہم اپوزیشن کی جانب سے اس رپورٹ کو متعصبانہ اور غیر منصفانہ قرار دیا جا رہا ہے۔
ملک کے دیگر حصوں کے بشمول جموں کشمیر میں بھی مسلم حلقوں میں رپورٹ سے متعلق عوام کی جانب سے بھی تحفظات و خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ واضح ہے، میر وائز عمر فاروق کی سربراہی میں جموں کشمیر کے علماء و مشائخ کے ایک وفد نے JPC کمیٹی سے ملاقات کرتے ہوئے اپنے اعتراضات، تجاویز اور ترامیم پیش کی تھیں۔ وقف ترمیمی بل پر رپورٹ کی تیاری میں جلد بازی نہ کرنے کا کمیٹی کو مشورہ دیا گیا تھا۔ تین مارچ سے جموں کشمیر اسمبلی کے بجٹ سیشن کا آغاز ہوگا۔ اس ضمن میں اعلامیہ اور شیڈول جاری کیا گیا۔ NC حکومت کا یہ پہلا بجٹ سیشن ہوگا۔ بجٹ سیشن 21 روز پر مشتمل ہوگا۔ بجٹ سیشن کے لیے سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج ملک کے بابا قوم مہاتما گاندھی کی برسی کے موقع پر ان کو یاد کیا گیا اور ان کی قوم کے تئیں خدمات کو، قربانی کو خراج بعد عظمت پیش کیا گیا۔ LG جموں کشمیر منوج سنہا نے گاندھی جی کی برسی کے موقع پر اپنے خصوصی بیان جاری کرتے ہوئے گاندھی جی کو خراج پیش کیا۔ LG نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ امن، ترقی اور خوشحالی مہاتما گاندھی کے نقش قدم پر چل کر ہی ممکن ہے۔ عوامی نیشنل کانفرنس کے نائب صدر مظفر شاہ نے ملازمتوں سے متعلق NC حکومت کی پالیسیوں پر اپنی گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے اس پر کڑی تنقید کی ہے۔ مظفر شاہ نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں بڑھتی بے روزگاری ایک سنگین مسئلہ بن چکی ہے۔ چونکہ سینسیٹیو ایشو ہے یہ بہت، جو بھی اپنی اس وقت رولنگ پارٹی ہے، چاہے ان کے یہ ٹویٹر ہینڈل والے ہیں یا جو یہ ٹویٹ بناتے ہیں ان کے اسپوکس پرسن وغیرہ، یہ اسٹیٹ کرافٹ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اور آج جو حالت جموں کشمیر اسٹیٹ کی ہے، 35 لاکھ لوگ جوجھ رہے ہیں کہ روزی روزگار ملے۔ اس میں چاہے آپ ووکیشنل ٹریننگ والوں کو سامنے لاؤ، آپ کیجول لوگوں کو، ان کو لیبرز کو سامنے لاؤ، یہ آپ کے جو یہ فائر بریگیڈ والے شور شرابہ کر رہے ہیں، ریزرویشن والے شور شرابہ کر رہے ہیں، اتنے آج آپ کی یہ ڈیلی ویجز، اور اس میں سے بہت حد تک ایسے لوگ ہیں جو اب ایج بار کو کراس کرنے جا رہے ہیں۔ اب جب آج یہ صبح یہ بات آئی، میرے پاس بھی آپ کے میڈیا کے لوگ آئے تھے، میں نے بھی اس پر ریئیکشن دی۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اگر ایسا فیصلہ ہوا ہے یہ سراہا جانا چاہیے، مگر اس میں دیکھیے چونکہ آج کل ہماری جو جموں کشمیر کی اسٹیٹ ہے، یہ اس کا ڈوئل کنٹرول ہے۔ گورنر کے پاس کچھ کنٹرول ہے، چیف منسٹر کے پاس کچھ کنٹرول ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ یہ دکھا رہے ہیں، آپ کے ٹویٹر ہینڈل سے دکھا رہے ہیں کہ یہ کیبنٹ نے فیصلہ لیا ہے، تو کیبنٹ نے سوچ سمجھ کر فیصلہ لیا ہوگا۔ یا تو گورنر صاحب سے، لیفٹننٹ گورنر صاحب سے آلریڈی کنکرنس لی ہوگی اس بارے میں، یا وہ شور ہے کہ ہم اس فیصلے کو اپنے منطقی انجام تک پہنچا دیں گے۔ تو مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو، رولنگ پارٹی کو، تمام کو یہ دیکھنا ہوگا کہ بھائی جو ہمارا 35 لاکھ کا معاملہ بن گیا ہے، اب جو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ڈرگس میں جا رہے ہیں، الکوہلزم پہ جا رہے ہیں۔ نیشنل کانفرنس نے امید ظاہر کی ہے کہ مرکزی بجٹ سیشن میں جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کے لیے پیش رفت ہوگی۔ NC ترجمان تنویر صادق نے کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس پر امید ہے کہ پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن میں جموں کشمیر کے ریاستی درجے کو بحال کرنے کے لیے اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ دوہرے اختیارات کسی بھی خطے کی عوام کے حق میں نہیں ہو سکتے۔ عوامی شکایات کا ازالہ، روزگار کی فراہمی، دیگر سہولیات کے بشمول جموں کشمیر کے عوام کے حقوق کی بحالی کے لیے ریاستی درجے کی بحالی ناگزیر ہے۔ کولگام میں محکمہ برقی کے ملازمین نے آج احتجاج کرتے ہوئے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی دیرینہ مطالبات پورے کیے جائیں۔
पीडीएल यूनियन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुलगाम, आपके चैनल के माध्यम की वसादत से मैं सरकार से, गवर्नर सेशन से, मरकजी सरकार से ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि 2019 में हमारी डीपीसी हुई, जबकि आर्डर कंप्लीट हुए, उसमें हमारे जो ग्रेड चेंज होने थे वो उनकी डीपीसी लागू हो गई, 98% इम्प्लीमेंट हो गई, जबकि खाली 2% बंद रह गई है, जो कि हमारे आर्डर पेंडिंग रह गए, उनको काला दम किया गया। आपके चैनल के माध्यम के वसादत से मैं सरकार से ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं, खासकर गवर्नर इंतजामिया से। गवर्नर साहब ने बोला कि हमने 12,000 डेलीवेजर को रेगुलर किया, मुस्तकिल किया, अप्रूवल दिया है, और उनको लगता है कि हम रेगुलर हो चुके हैं, जबकि हम वहां से आज तक पेंडिंग मांगों को लेकर एहजाज रोड पे, पार्कों में धरना देते आ रहे हैं आज तक, लेकिन हमारे साथ आज तक कोई इंसाफ नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि जो ये हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है ये सरकार तक पहुंचे, हमारे जो बच्चे हैं अब वो बड़े हो गए हैं, हमारी मांगों को पूरा किया जाए। 9,000 पे हमारा जो गुजारा है वो नहीं चलता है। मेहरबानी होगी सरकार की, पूरे सरकार को हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि हम मजलूम कौम है, 9,000 पे हमारी मांगे पूरी ही नहीं होती है, कोई अरेंजमेंट कोई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हम। जल शक्ति डिपार्टमेंट की जानिब से भारत मजदूर संघ की जम्मू कश्मीर में क़याम का खैर मकदम किया गया। इस ज़मन में आज मजदूरों का एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें उनके मसाइल के हल पर जोर दिया गया। इम्तियाज़ अहमद सोहेल है, ये तहसील बनहाल का प्रेसिडेंट हूँ भारत मजदूर संघ, और इसमें मैं डिस्ट्रिक्ट का भी ओहदेदार हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमारी जो यूनियन रजिस्टर्ड हो गई है जम्मू में, उसमें हम रवि हंस का बहुत शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमारा यहाँ ये ऑर्डर भेजा। हमारे मसले ये भी है, रेगुलाइजेशन जो 25-30 साल हो गए हम गवर्नमेंट से यही टेकर करते हैं कि हमारा जल्दी रेगुलाइजेशन होनी चाहिए असर चोर के तहत, और जो हमारी पेंडिंग वेजेस जो 70 महीने की है वो भी हमें मिलनी चाहिए, और 9,000 पे हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। और इस वक्त जो ये जो उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर इस वक्त जम्मू कश्मीर में, हमें लगता है कि इनकी 10 तारीख तक फरवरी तक हमारा मसला हल होगा। अगर हमारा मसला हल नहीं होता है तो मैं इनको कॉल दे करके जम्मू कश्मीर में तो हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे जिसकी जो जिम्मेदारी होगी एडमिनिस्ट्रेशन होगी। और खास सर मुश्किलात तो बहुत हैं, हम खासकर जो हमारी यूनियन रजिस्टर हो गई है भारत मजदूर संघ यूनियन, हम इनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं, और हमें यकीन है जो सलमान सागर साहब ने कल बयान दिया है कि बजट में डेली वेजों का हमने रखा है, तो हमें पूरी यकीन है कि उमर साहब की सरकार हमारा कोई न कोई मसला जरूर इस बजट में हल करेगी। गांदरबल और श्रीनगर के मुजाफती इलाकों में चश्मों के पानी में नुकसान रसा बैक्टीरिया पाए गए हैं। इस ज़मन में हुक्काम ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो चश्मों के पानी का इस्तेमाल ना करें, बल्कि नलों के पानी का इस्तेमाल करें। मेरा का सवाल है, देवीपुरा में ये चश्मे बरसों से रवो दवा है, बल्कि सदियों से रवो दवा है। ये पानी ये खुले चश्मे हुआ करते थे, आज तकरीबन कुछ घर वालों ने इनको अपने तहवील में लिया और इनको ये संवारा है, लेकिन तब भी आज पहली बार हमें लगता है कि ये पहली बार हमारे सामने ये बात आ गई है कि इनका पानी अनसेफ है। हम बेदरेग इनका पानी इस्तेमाल करते हैं और करते थे, आज तक हमने कभी कोई शिकायत हमें मसूल नहीं हुई, जैसे हेपेटाइटिस वगैरह जो इस पानी से फैलने वाली बीमारियां होती है। लेकिन आज हम पहली बार देखते हैं कि ये ऐसा मामला है कि इनका पानी कंटेमिनेटेड करार दिया गया है। मैं आला हुकाम से खुसूसन पीएचई के इस लेबोरेटरी से ये गुजारिश करता हूं कि वो पूरी गौर खोज करे और देखे क्या वजूहत है जिसे ये पानी खराब हो गया है और उसका तदारुक करे, वरना ये डिफिकल्टी हमारे लिए है। हम इस पानी को बगैर उबाले हुए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज तक हमें कोई शिकायत ऐसी नहीं मिली। जल शक्ति पीएचई डिपार्टमेंट रूटीन टेस्ट्स करती है डिफरेंट स्प्रिंग्स की, जो हम पीएचई डिपार्टमेंट यूज भी नहीं करता है, लेकिन लोग लोकली यूज करते हैं गाहे बेगाहे, तो उनका भी हम रूटीनली टेस्ट करते रहते हैं। तो कल वाले टेस्ट जो हमने पिछले एक हफ्ते से किए हैं उनमें ये रिपोर्ट आया है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्प्रिंग्स आर पॉजिटिव। ये रैंडम सैंपलिंग की है हमने अक्रॉस गांदरबल डिस्ट्रिक्ट, तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट्स व्हिच वर टेस्टेड दे टर्न्ड आउट टू बी पॉजिटिव। इसलिए हमने लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वो नलके से जो उनको पानी आता है वही पीने के लिए इस्तेमाल करें,
बाकी जो स्प्रिंग से वो पानी अगर वो ला भी लेते हैं तो वो कपड़े धोने के लिए वगैरह बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पीने के लिए वो सिर्फ नलके का पानी इस्तेमाल करें। अगर किसी जगह पे मजबूरी है चश्मे का पानी इस्तेमाल करना तो उनके लिए ये दरखास्त है कि वो सिर्फ वो बॉईल करके ही पिए, बॉइलिंग के बगैर ना पिए। इसका मेजर जो रीजन है वो हमको जो समझ आता है वो ये है कि क्योंकि एक जानिब हुक्काम की जानिब से अवाम को मशवरा दिया जा रहा है कि वो गांधरबल और श्रीनगर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में चश्मों के पानी को पीने के इस्तेमाल में ना लाएं। वहीं दूसरी जानिब अरवा बीरवा इलाके के लोग इंतहाई सुकड़ जाने वाले चश्मों से पीने के पानी की तकमील कर रहे हैं। इन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया है कि इस जानिब तवज्जो दी जाए। जल जीवन तहत तो पता वन कनेक्शन दियो पता लाइन में तमिस वन तम रोड कट कुस कर वन सब बाज कर रोड कट तो दिन कनेक्शन तम मोन कनेक्शन दिन दोपन प्रॉब्लम आबस पता वनकन वनकन सरसी अर्बस चलान आब बवजह ये 7 घर आब तुम कैमरा करू योकुन तुम करू कैमरा योकुन तुम वो अत क्या कुस आब चवान पता गई एडबल जे सबस तिमन दिन कह रेस्पॉन्ड अक लट वोक वो तूर मगर वत ना योर टोटल कहीं पत गई बे पत कोर फोन तिमन तमो वो मगर आब कनेक्शन ना अब दिवान लकट लकट बच्चे अम सत बेमार अम सत बेमार सान माजन बेन पे होर तरन आबस पे 1 किलोमीटर दूर पे आबस ग तो पे आब नोट तौर कलस मे ये रूद शीन पे तम कन हेकान तौर गि पता मजबूर ग मुकुर आब चन खतर सोन मुतालबा यह दितो कनेक्शन सिर्फ दितन कनेक्शन चमो यह आब कतर नत पे दर आबस चोन गम बेमार कि गो आज 2023 पे जल जीवन मिशन स्कीम तहत नलक लाइन त्रम वुनिस तम आव न कह तवजुन दिन कि मतलब जन वो आब कतर चोन सह सान खतर एवेलेबल औरस मज यप अरपथन लाइन और लाइन वरहम लाइन 3 गामन आब चलान गर 7 टोटल 7 गरन लाइन त्रम मगर आब वुनिस रेस्टोर गोमुत कहें वो गई AAA सबस JE सबस बेस खास कर वनकस अमो वन 2 वन मज आज पगह कलकत आज पगह कलकत आज पगह कलकत लास्टस कोर यमो जवाब अस समझ दिवान रपये जरूरत अगर इन रपये आसान तम दिमो रिश्वत जरूरत क्या चीज जरूरी जरूरत आब दिन खतर तैयार नत आब दिन खतर तैयार टोटल कहें समझ अगर 2 वरी गई पकान 2 वन क्या गो आब रेस्टोर वन आज पगह तो कलकत आज पगह तो कलकत तारापी, पुष्कर, हिंचीपुरा, नागाबल, गोकले दारा इलाकों में आवाम को बरक़ी की अदम सरबराही से सख्त मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोगों ने मसले का हल निकालने हुक्काम से मुतालबा किया है। पावर चलान ठीक ठाक परस दौरस मज 2024 मगर बदकिस्मती सान वन यह कत कि अस पता कोत वातन अगर गवर्नमेंट वन मुलाजिम वन लाइन हसा गई यह लाइन गसान आसमानस पे यह जमीनस तल अस वन नो लूख ाणो आसमानस पे जमीनस तल यह लाइन गई तो गई कुत अगर जन हूसपुर त्रापई पोशकर दुदुर गोगलडारा नागबल त्रापई मतलब अस पावर आसान कह वनकस पावर चलान शिफ्ट आ पावर काल कत पावर अगर जन वन सहूलियत करान अम पावर खतर गई कुत वनकस जमान बच्चे पान वनकस ऑनलाइन तो जान सह मोल मोज सह बच्चे पान मे वन तो अफसर शाही कत बडगाम मीटिंग कर क्या तथ मीटिंग मज आम मो हेचमुत मतलब अगर फोन कर अफसरस सह दपान मे अत सह अगर न तमिस अत तेल कत सह तमिस दफ्तरस मज बिहन कुर्सी पे तो तमे खतर सह अगर यह पता पावर बिल मतलब सोजान रेतस सोजान रपस 6300 सोजान 1,63,000 सोजनस बिल यह तरान फिक्र 1,63,000 रपये सोजन अमिस गरीबस बिल हूँ क्या तरान फिक्र अमिस गरीबस दिमो नजर अमिस पावर चला अम सुन गर वोटा पावर वो यह IY BPL ये तो क्या अस कोर पतमिस दौरस मज आराम यम सत गवर्नर साहब अस कोर आराम वनकस आराम कर वनकस तुलान सख्ती अगर तुम बिल सोजान लच तो क्या कर कैलकुलेशन अगर 5 मिनटन या 3 मिनटन दिवान पावर तमने 3 मिनटन खोलू फीस
باقی کرو کنسیشن اگر تہ سوزمت 1.5 लाख رۄپیہِ بِل 3 लाख رۄپیہِ 2 लाख رۄپیہِ اتھ کٔرتو حساب 10 ؤرین 2 منٹ حساب تۄہہِ کیٛاہ چھُو دیُتمُت پاور لُکن وات تیٚلہِ رۄپیہِ 100 کھنڈ فیس تہٕ تُہۍ چھُو بَرُن مےٚ ؤنِو خۄداے سٕنٛدۍ پٲٹھۍ پوشکر فلٹر یوت کیٛازِ لوٚگ یِمن اَتھِ اگر اَسہِ پاورن آسہِ ٹھیٖک چلان پوشکرس ہوٗنٛسۍ پوٗرِس تراپیس دُدرِس گۄگل ڈیرس نوگامس یاز ناگبلس چلان اوس پاور ٹھیٖک یِمو کپٲرۍ أنۍ اتھ تیٚلہِ کِنی کیٛاہ تھامت بلایا سۄ لٲج رسیٖو سٹیشن کھاگہٕ پٮ۪ٹھ پاور کوٚرُکھ لُکن غٲب ذمہٕ دار چھا سِول کِنہٕ ذمہٕ دار چھُ افسر اچھا یہ پاور کران گورمنٹس گزٲرِش کہ اچھا پاور یوان اگر 6 بجے پہ 9 تام پاور 6 بجے پاور تراوان 5 منٹن تو 2 گھنٹن پاور تراوان کہین تو سن گزارش یہ تو اس ترو سا پاور برابر اور ایکسٹرا پاور ضرورت تہد ریٹائرڈ امپلائیز ایسوسی ایشن پنچ نے آج ایک نشست منعقد کرتے ہوئے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے دیرینہ مطالبات کی یکسوئی کی جائے. سلسلے میں آج کی یہ میٹنگ رکھی تھی. اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں جو ہم نے اس وقت نہیں بلکہ پہلے ہی ایل جی انتظامیہ اور اسٹیٹ گورنمنٹ تک پہنچائے ہیں. اس میں ہمارا مین جو ہے پوائنٹس ہیں اس میں جو ڈیمانڈز کے ہیں وہ نمبر 1 ہے جو 18 مہینے کووڈ کے ٹائم کا ہمارا ایریئر جو ہے بند کیا تھا ڈی اے کا وہ ڈی اے قسط ہمیں نہیں ملی تو وہ ایریئر جو ہے اس کے لیے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں وہ ایریئر جو ہے وہ واگزار کیا جائے. اس کے علاوہ ہماری جو کمیوٹ لیو ہے ہمیں ملتا ہے پیسہ وہ 15 سال تک انسٹالمنٹ کاٹتے رہتے ہیں 10 سال میں وہ پیسہ پورا ہو جاتا ہے اور ہائی کورٹ سے اس پہ ہم نے اسٹے آرڈر بھی لے لیا ہے. تو ہماری گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے کہ اس سے جو باقی اسٹیٹ میں کچھ جگہ پر یہ لاگو ہو چکا ہے کہ 10 سال ہی وہ انسٹالمنٹ لی جائیں. تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ جموں کشمیر کے اندر بھی 10 سال کے بعد وہ انسٹالمنٹ مزید نہ لی جائیں. ٹریڈرز فیڈریشن پلوامہ نے آج ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے دیرینہ مطالبات کی یکسوئی کی جائے. ہوا تھا ٹریڈرز فیڈریشن کا اس میں ماشاءاللہ آپ بھی موجود تھے اور اس کی کوریج بھی کر رہے تھے آپ اور امیت شاہ جی جو ہمارے ہوم منسٹر ہے اپنے ملک کے انہوں نے حیدرآباد ریلی کے دوران اس چیز کو اناؤنس کیا تھا کہ بیپار منڈل پلوامہ میں ہم نے پیسفلی الیکشن کروائے اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ سے چنا تھا. اس الیکشن میں میں بھی ایک امیدوار تھا پریزیڈنشل امیدوار تھا اور میں نے 2 ووٹ سے ہارا تھا. اس وقت میں نے وہ ہار تسلیم کی تھی اور اس کے بعد جو لوگوں کی ووٹ سے محمد الطاف کار صاحب پریزیڈنٹ بنے تھے اور عروف رشید صاحب جنرل سیکرٹری. اس کے بعد کافی ممبرز کا بھی الیکشن ہوا تھا لگ بھگ 38 ممبران کا جن کو لوگوں نے اپنے ووٹ سے چنا تھا اور اس وقت یہی فیصلہ طے کیا گیا تھا کہ اس کے بعد کوئی دوسری ایسی ایسوسیشن کو برداشت نہیں کیا جائے گا, ایسی فیڈریشن کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اس میں ہمارے اوقاف کے لوگ بھی شامل تھے, اس میں سول سوسائٹی کے لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے اس چیز کو ایشور کرایا تھا کہ اس کے بعد یہ فائنل ایک فیڈریشن ہوگی اور اس فیڈریشن کوئی اختیارات ہوں گے کہ وہ ان مسائل کو چاہے وہ ٹریڈرز کے مسائل ہو, لوگوں کے مسائل ہو, پلوامہ کے مسائل ہو, پلوامہ ایڈمنسٹریشن کے سامنے رکھے ان کا صدبہ. آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. وقت ترمیمی بل پر فائنل رپورٹ جے پی سی نے اسپیکر لوک سبھا کو کر دی پیش. اپوزیشن اراکین نے نہیں کی شرکت. جگدمبکا پال نے کمیٹی اراکین کا ادا کیا شکریہ. تین مارچ سے جموں کشمیر اسمبلی اجلاس کا ہوگا آغاز. حکام نے کیا اعلان, این سی حکومت کا ہوگا پہلا بجٹ سیشن. جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کے لیے مرکزی بجٹ سیشن میں ہوگی پیش رفت. این سی نے جتائی امید. روزگار سے متعلق پالیسیاں افسوسناک. مظفر شاہ نے این سی حکومت پر کی کڑی تنقید.
कुलगाम में महकमे PDD मुलाजमीन यूनियन का एहतजाज, मुतालिबात पूरे करने हुक्काम पर दिया जोर। गांदरबल और श्रीनगर के मुजाफात में चश्मों का पानी बैक्टीरिया से आलूदा पाया गया। अवाम एहतियात से काम ले, नल का पानी ही इस्तेमाल किया जाए, हुक्काम ने जारी की एडवाइजरी। और डोडा के जंगलात से लापता शख्स की पाई गई मुश्तबा हालत में लाश, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज, तहकीकात का कर दिया गया आगाज। इसी के साथ 4TV कश्मीर अख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।